اور کل سویرے جیسے ہی ہوگا نا تو ہم لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ ماتم. آپ نے کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھا کہ ماتم کیوں بولتے ہیں اور بولنا نہیں چاہیے؟ 7ویں کے دن کو ماتم نہیں بولنا چاہیے. البتہ اپنی زبان میں بولا کرتے ہیں اور یہ پوچھتے بھی ہیں امام صاحب سے جا کر کہ ماتم کب ہے. ماتم کتاب میں نہیں ہے. 5ویں ہے، 6ٹھی ہے، 7ویں ہے، 8ویں ہے، 9ویں ہے، عاشورہ ہے، 10ویں ہے، لیکن ماتم نہیں ہے. یہ 7ویں کے دن سے ہی امام حسین کے اوپر پانی کا پہرا لگا دیا گیا اور امام حسین کو تانا دیا جاتا تھا کہ حسین نہر فرات کی طرف نگاہ اٹھا کر دے کیسے پانی موجیں مار رہا ہے. حسین اس پانی کو تو چرند پرند پی سکتا ہے لیکن تیرے خیمے میں ایک قطرہ تک نہیں آئے گا. یہ تانا کون دیتا تھا؟ یزید کے طرف سے آتا تھا، یزید کے فوج کی طرف سے آتا تھا. امام علی مقام صبر و استقامت کا پیکر بنے رہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسین مجبور تھے. جیسے رافضی لوگ بولا کرتے ہیں کہ حسین تو لالچ میں آ کر گئے تھے کربلا. حسین کے نزدیک طاقت نہیں تھی، پاور نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھا، اسی لیے امام حسین مجبور ہو گئے کربلا میں. بلکہ یہ غلط بات، آج سے لے کر 1400 برس پہلے کی بات ہے. امام علی مقام کربلا کی تپتی ہوئی ریتی کے اوپر ایک ایک کر کے اپنے خاندان والوں کو شہید کر دیا، ایک ایک کر کے اپنے جانشین کو شہید کر دیا، آخر میں اپنی جان تک دے دی. بات کیا تھی؟ امام علی مقام لڑنے کے لیے اگر جاتے، اٹھا کر دیکھیے شریعت مصطفیٰ کا قانون، پتہ یہ چلے گا کہ کوئی اگر جہاد کے لیے جاتا ہو عورت کو لے کر جانا گوارا نہیں کرے گا. پھر وہ بہادر حسنین کریمین کے جیسا ہو، پھر وہ بہادر شیر خدا کا شیر ہو، اور پھر وہ عورتوں کو ساتھ میں لے کر جائے. کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. بچی کو ساتھ میں لے کر جائے، کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. نابالغ بچے کو ساتھ میں لے کر جائے، کبھی ایسا ہو نہیں سکتا. امام علی مقام کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ میں ان کی بیوی ہے، ان کی شریک حیات ہے، ان کی بہن ہے، اور عورتیں ہیں، ان کی بچی ہے، چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، اور جو ہے ضعیف بھی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے، امام علی مقام کا انداز بتاتا ہے کہ امام لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ امام تو حق ثابت کرنے کے لیے گئے تھے. تو یزید کی طرف سے جو کوفہ والوں نے یہ چٹھی لکھی تھی اس خط کا جواب دینے کے لیے گئے تھے. پتہ یہ چلتا ہے اے رافضیو، تم اپنی زبان پر لگام لگا دو، امام علی مقام کو پورا بھلا کہنے سے رک جاؤ. اسی لیے تم یہ کہتے ہو کہ امام علی مقام لالچ میں آ کر گئے تھے. ارے سن لو، امام علی مقام جس جگہ قدم رکھ دے عقیدت والوں نے اس جگہ سے مٹی اٹھا کر چہرے پہ مل لیا ہے تو وہ شہنشاہ بن کر گزرے تھے. امام علی مقام کو شہنشاہ کی ضرورت نہیں تھی، دولت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام علی مقام کے ٹھوکر میں جا کر دولت ناز کیا کرتی ہے. حسین کے پیروں میں دولت ناز کیا کرتی ہے. حسین کو دولت کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بولو گے وہ کیسے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنو. امام علی مقام اگر مجبور ہوتے نا تو امام علی مقام کے شہید ہونے کے بعد آئیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے. یہ ہندوستان کی سرزمین پر ہمارا جو ہے یہ علاقہ ہے، یہ ہمارا دیش ہے، یہ ہمارا محلہ ہے، یہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان کے سرزمین پر رہتے ہیں. ہم بھارت کی سرزمین پر رہتے ہیں. بھارت کے سرزمین پر جو ایک بادشاہ آیا ہے جس کی شہنشاہت اب بھی چل رہی ہے، اس کی بادشاہت اب بھی چل رہی ہے، وہ آج بھی بادشاہ ہے، وہ ہمارا
بادشاہ ہے وہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آج سے لے کر 500 سال پہلے ایک شخص آیا تھا، ساتھ میں 40 لوگوں کو لے کر آیا تھا۔ کہاں سے آیا تھا؟ سرکار دو عالم یعنی رحمت للعالمین نے اسے ہندوستان میں بھیجا تھا۔ اس ذات کا نام ہے غریب نواز۔ غریب نواز کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اے لوگوں تمہیں احساس ہو جائے گا غریب نواز کی ذات صرف 40 لوگوں کو لے کر ہندوستان جب پہنچتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے ہندو لوگوں کو جو ہے یعنی پیٹ میں کھلبلی ہونے لگتی ہے اور مسلمانوں سے وہ چلنے لگتے ہیں، مسلمانوں سے چڑھنے لگتے ہیں۔ مسلمان فقیر سے نہ جانے انہوں نے کیا کیا غلط سلوک کیا ہے۔ اللہ اکبر، کہیں جا کر بیٹھتے تھے غریب نواز تو وہاں سے اٹھا دیا جاتا تھا، کہیں جاتے تھے غریب نواز تو وہاں سے بھگا دیا جاتا تھا۔ آج ہم ہندوستان کی سرزمین پر بہت آرام سے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری طاقت پر اور جو ہے ہمارے باپ دادا کے بلبوتے پر، ایسا نہیں ہے، بلکہ عطا رسول نے وہ اخلاق پیش کیا تھا۔ آج سے لے کر 500 سال پہلے کی بات ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے غریب نواز کی سیرت کو دیکھنے والا کسی ہندوستان کی سرزمین پر 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ غریب نواز کے کردار سے آج بھی آواز آتی ہے کہ اگر کردار اپنانا ہے تو حسینی خاندان والا غریب نواز کا اپنا لو، زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یہ غریب نواز کی ذات ہے۔ 500 سال پہلے جب آئے تھے نا تو بیٹھنے کے لیے زمین میں بھی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، بھگا دیا جاتا تھا۔ آخرکار کیا کرتے ہیں کہ ظلم کرنے کے لیے جادوگر کو لگا دیا جاتا ہے۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف تاریخ یاد دلا رہا اور نہ بولنے کے لیے نہ بہت ساری باتیں ہیں، صرف سنیے۔ یہ حسین مجبور نہیں ہے، حسین آج بھی بادشاہ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ حسین کی بادشاہت قیامت تک ہے، بولیے سبحان اللہ۔ رہتی دنیا تک ہی نہیں بلکہ قیامت میں بھی آقا حسین کی بادشاہت ہے۔ امام الانبیاء کا یہ شہزادہ یعنی حسنین کریمین کا یہ لقب جگر جب ہندوستان آتا ہے نا تو لوگ اس کو بیٹھنے دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کبھی دیکھا جاتا ہے کہ آگ کا گولا چھوڑا جاتا ہے جادو کے ذریعے سے، اور ہندوستان کے لوگ جب باہر جاتے ہیں نا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوستان سے آیا ہے، یہ جادو کا دے گا۔ ہندوستان کی جادو بہت مشہور ہے، اسی لیے تو لوگ جادوگر جادو کرنے لگا۔ غریب نواز روئے زمین پر، کبھی فضا میں اڑنے لگا۔ غریب نواز نے کھڑاؤں سے جواب دیا، پھر کبھی سانپ بھیجنے لگا، طرح طرح سے غریب نواز کو ستانے لگا، 40 لوگوں کو ستانے لگا۔ آخرکار کیا کرتا ہے کہ وہی کربلا کا دستور کو اپناتا ہے۔ یہ ظالم لوگ کربلا کے دستور کو اپناتے ہیں اور غریب نواز پر بھی پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ جب غریب نواز پر پانی بند کر دیا جاتا ہے تو غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا حسین نے، بابا حسین نے صبر کیا تھا، آج معین الدین صبر نہیں کرے گا۔ آقا حسین کے نزدیک پاور ہے، تیور ہے، طاقت ہے، ہتھیار ہے، پھر بھی وہ استعمال نہیں کر رہے، اور میں بھی اگر استعمال نہ کروں تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ حسین کے خاندان والے مجبور ہیں، حسین کے گھرانے والے لاچار ہیں، حسین کے ماننے والے بے بس ہیں۔ تبھی تو کبھی پانی بند کر دیا جاتا ہے، کبھی زمین سے بھگا دیا جاتا ہے، کبھی پہاڑ سے پتھر پھینکا جاتا ہے، کبھی جو ہے آگ کا یعنی انگارہ پھینکا جاتا ہے۔ غریب نواز تنہا سب کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن قربان جائیے جیسے ہی پانی پر پہرا لگا، تاریخ اٹھا کر دیکھیے 500 سال پہلے کی بات ہے، اجمیر شریف کی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر، غریب نواز جیسے ہی پانی کے تعلق سے یہ سنتے ہیں، اپنے مرید کو بھیجتے ہیں، جاؤ پانی لے کر آؤ، لوٹے میں پانی لاؤ، میں وضو کروں گا۔ جیسے ہی غریب نواز گئے تو پتہ ہے یہ چلتا ہے کہ بادشاہ مجبور ہو کر یعنی غریب نواز کو شکست دینے کے لیے جب ہر طرح کی کوششیں کی، غریب نواز شکست نہیں ہوئی، ہار غریب نواز کی نہیں ہوئی، ہمیشہ جیت ہوتی گئی، تو وہ آخر
جو ہے آخر میں وہ یعنی کہ ہتھیار کو استعمال کرتا ہے کہ پانی کو بند کر دیا جائے، پانی بند کر دیا جائے گا تو پینے پہ مجبور ہو جائیں گے، ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے، پانی کے پیاس سے جب تڑپیں گے تو مان لیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، یہ مان لیں گے کہ ہندو دھرم ہی صحیح ہے۔ اللہ اکبر! انہیں کیا معلوم تھا کہ غریب نواز کے غریب نواز کے ہتھیلی میں اللہ رب العزت نے وہ طاقت عطا کی ہے، وہ جس سے چاہیں گے اسی سے دلیل دے دیں گے کہ اللہ ایک ہے، وہ جس سے چاہیں گے اسی سے دلائل پیش کر دیں گے کہ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم غیر اللہ کو نہیں پوچھتے ہیں۔ آخرکار ایسے ہی ہوا، جب وہ مرید پہنچا انا ساگر کے قریب تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رات سے ہی اس انا ساگر کے چاروں طرف جو ہے یعنی کہ پہرا لگا دیا گیا ہے، گھیر دیا گیا ہے۔ جب پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سپاہی یہ بولتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی طرف سے یہ حکم نافذ کیا گیا کہ تمہیں ایک قطرہ پانی تک نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، وہ پھر پلٹ کر اپنے پیر صاحب کے نزدیک آتے ہیں، انہی 40 میں سے ایک تھے یہ بھی۔ جب یہ پلٹ کر آتے ہیں تو غریب نواز یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میں تو مجبور ہوں، میں تو بے بس ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کے نزدیک جانے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، جاؤ پانی کو میرا حکم سنا دو۔ کیا سنا دو آقا، کیا سنا دو؟ تاکہ یہ پیالی لے کر جاؤ اور جا کر پانی سے کہہ دینا کہ تجھے غریب نواز نے بلایا ہے، تجھے معین الدین نے بلایا ہے۔ مرید عقیدت مند تھا اور محبت کرتا تھا، جیسے ہی غریب نواز حکم دیتے ہیں کہ جاؤ پانی سے کہہ دو ان پنڈوں سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، اسلام کے دشمن سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، جا کر پانی کو پیغام سنا دو کہ تجھے غریب نواز نے بلایا ہے۔ یہ ایک پیالی لے کر جاتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی جا کر پانی کو پیغام سناتے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کہہ دیا جائے کہ آپ پانی سے جا کر بات کر لیں یا کوئی انسان اگر پانی سے بات کرے، سننے والا کیا کہے گا کہ اس کا دماغ کھسک گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کو لے جا کر راچی میں بھر دو، اسی لیے کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ لیکن 500 سال پہلے اس شخص نے یہ جواب دیا کہ میرے پیر صاحب نے کہا ہے اے پانی تجھے غریب نواز نے بلایا ہے، چل میرے غریب نواز کے نزدیک۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج کی طرح انا ساگر چھوٹا نہیں تھا، آج بھی اگر پانی کو ناپا جائے 1-2 لیٹر نہیں ہے، 100-200 لیٹر نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں پانی لیٹر کا موجود ہے۔ لیکن اس زمانے میں آج سے لے کر 500 سال پہلے پورا انا ساگر جھیل پانی میں جو ہے یعنی لبالب کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اس کی موجیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ اللہ اکبر! جیسے ہی جا کر یہ پانی کو حکم سناتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے پورا انا ساگر ایک پیالی میں سمٹ آیا، ایک پیالی میں سمٹ آیا، سمٹ آنا تھا۔ اب تو کیا ہوتا ہے کہ پورے علاقے میں کھلبلی مچ گئی، جانور بھی پریشان، انسان بھی پریشان، چرند اور پرند بھی پریشان، بادشاہ بھی پریشان اور بادشاہ کے رعایا بھی پریشان۔ بادشاہ خود مجبور ہو کر غریب نواز کے قدموں تلے آ جاتا ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آپ ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک خدا کو ماننے والا نہ کل مجبور تھا نہ آج مجبور ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے ہتھیلی میں وہ طاقت عطا کیا ہے، آپ دوبارہ انا ساگر کو لبالب کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، خواجہ کا ہندوستان، زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان، زندہ باد، سیدنا کربلا، زندہ باد، سیدنا کربلا۔ پتہ چلا دیکھتے ہی دیکھتے